بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے مزار اقدس کی کرامات میں سے ایک کرامت کتاب مصابیح الجنان کے مصنف سید عباس کاشانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مرجع وقت آیت اللہ سید محسن الحکیم کے گھر پر موجود تھا کہ اسی دوران روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے کلید بردار یعنی متولی سید بدری ضیاء الدین نے ٹیلی فون پر آیت اللہ سید محسن الحکیم کو خبر دی کہ مزار اقدس کا تہہ خانہ یعنی سرداب پانی سے بھر گیا ہے اور یہ پانی نہر القمی سے جاری ہے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں پورا حرم اور اس کے ساتھ ابو الفضل العباس کی قبر اطہر منہدم نہ ہو جائے، لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے جواب دیا، ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئیں گے اور جو کچھ ہمارے بس میں ہوا کریں گے۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آیت اللہ محسن الحکیم علماء کی ایک جماعت کے ساتھ شہر کربلا مقدسہ پہنچے اور روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سید کاشانی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان افراد میں شامل تھا۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے صورتحال کا قریب سے جائزہ لینے کے لیے مقدس سرداب میں نیچے اترے۔ جیسے ہی آپ کی نظر وہاں کے منظر پر پڑی، آپ وہیں بیٹھ گئے اور اس طرح زاروں قطار رونا شروع کیا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا، جس نے ہماری توجہ شدت سے اپنی جانب مبذول کر لی۔ میں آگے بڑھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے جس نے آیت اللہ سید محسن الحکیم کو رلا دیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک حیرت انگیز منظر موجود ہے کہ پانی جناب عباس علیہ السلام کی قبر کے گرد چکر لگا رہا تھا، لیکن پانی کی سطح بلند ہونے کے باوجود وہ قبر کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ پانی نے قبر مبارک کو ہر طرف سے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے کوئی دیوار اسے قبر شریف تک پہنچنے سے روک رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جس طرح متوکل عباسی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ پانی چھوڑنے کا حکم دیا تھا، مگر پانی قبر شریف کے گرد چکر کاٹتا رہا لیکن اسے نقصان نہ دیا، اسی وجہ سے اسے حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ سلام ہو حضرت عباس پہ، سلام ہو ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام پہ۔ سید محمد حسن صادق آل طعمہ اپنی کتاب اعجب القصص فی کرامات العباس علیہ السلام صفحہ 227 میں اس کرامت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس عظیم کرامت کا ترجمہ کرنے کے بعد مجھے شہر قم میں سید عباس کاشانی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور میں نے ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی وہاں کچھ ہوا تھا؟ تو سید کاشانی نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں آیت اللہ سید محسن الحکیم کے ساتھ سرداب کے راستے قبر شریف تک نیچے اترا اور اس وقت ہمارے ساتھ دیگر سادات و شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں سید محمد سعید الحکیم، سید محمد جمال الحکیم، سید ابراہیم طباطبائی اور دیگر علماء اور سادات موجود تھے۔ جب میں قبر شریف کے پاس نیچے پہنچا تو میں نے ایک ہیبت ناک اور عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پانی نے نورانی قبر کو گھیرا ہوا تھا اور وہ قبر سے تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ قبر اور پانی کے درمیان جو فاصلہ بچا ہوا تھا وہ خشک مٹی تھی جس تک پانی نہیں پہنچا تھا، جبکہ قبر کے ساتھ والا بقیہ حصہ بالکل خشک مٹی تھی۔ میں اس مٹی پر پھونک مارتا تھا تو وہ غبار بن کر اڑتی تھی، یعنی اس میں نمی تک نہ تھی، حالانکہ پانی کا ریلا اتنی قوت سے ابل رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی، اور وہ قبر کی چھت کی بلندی تک پہنچ رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قبر متحد کی پیمائش تقریباً 40 سینٹی میٹر تھی۔ اللہ اکبر۔
یعنی حضرت ابو الفضل العباس کی قبر شریف کی لمبائی صرف 40 سینٹی میٹر ہے، جبکہ حضرت عباس قمر بنی ہاشم کی قد و قامت کے اعتبار سے بہت طویل تھے اور قبر شریف سبز رنگ کی ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس موقع پر آیت اللہ محسن الحکیم نے حکم دیا کہ قبر مطہر کی طرف جانے والا دروازہ تمام مذاہب و مسالک کے لوگوں کے لیے کھلا رکھا جائے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عباس کی اس عظیم مافوق الفطرت کرامت کا مشاہدہ کر سکیں۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک، وصلی اللہ علیکہ یا ابا الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔